नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक दो दिन से आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये तबसरे जारी हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तकरीर करके ये कहा कि अगर मुक़तदरा ने सही फ़ैसले ना किए और अगर वो न्यूट्रल रहे तो किस तरह से पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो सकते हैं। हमारा जो एटमी असासे हैं वो दुश्मनों के हाथ में जा सकते हैं या उनको बंद कर दिया जाएगा, और तीसरे पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि तकरीबन पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहने वाला एक शख्स जो ये क्लेम करता है कि उसकी सियासत में 26 साल की मेहनत जो है वो शामिल हाल है, तो वो इस किस्म की बातें करेगा। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ आदमी इस किस्म की छोटी छोटी बातें करेगा। चलें अगर तारीख़ में जाते हैं तो आपने किया क्या है इमरान खान साहब? कोई आपने पाकिस्तान में जो पौने 4 साल हुकूमत की है, कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या आपने इकॉनमी ठीक कर ली? क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी थी? या पाकिस्तान के अंदर जो आपने 50 लाख घर जो बनाने थे वो बना दिए? या जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी वो दे दी? या कोई ऐसे कम्प्लेक्स बना दिए कि आप जहाँ पे लोगों को नौकरी, कोई सरकारी हॉस्पिटल ही बना दिया होता? क्या किया आपने? लेकिन लोगों ने आपसे प्यार किया और आपने प्यार का ये सिला दिया कि आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि आपको किस तरह हुकूमत दी गई। मैं तारीख़ में जाना चाहता हूँ। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकाबला करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बातें भी करते हैं कि वो बड़ा खुददार आदमी था। हाँ, वो खुददार आदमी था, इसलिए कि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से उसने 800 मुरबा मील इलाका चाइना से वागुज़ार कराया था। जब वो बरइक़्तिदार आया तो उसने 90,000 कैदी जो है हिंदुस्तान से लाए, 5,000 मुरबा मील इलाका पाकिस्तान में वापस लाए, जो हिंदुस्तान ने जंग में हासिल कर लिया था, मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर्स। उसने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स उसका आगाज़ किया। उसने कासम पोर्ट बनाई, उसने कराची स्टील मिल बनाई, उसने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। उसको धमकी दी गई कि उसको हॉरिबल एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। हेनरी किसिंजर ने, रिकॉर्डेड बात है, उसको धमकी दी। लेकिन जब उस पर कत्ल का केस बना और हाई कोर्ट में जो उसने बयान दिया, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, वो इतना मोहतात था कि उसने न्यूक्लियर असासों के बारे में या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसे मालूम था कि उसकी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी उसने पाकिस्तान को अपने सामने रखा कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें उससे फैज़याब होंगी। हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं ये जंग के लिए नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर है। हिंदुस्तान ने पहले धमाके किए जिसका हमने आगाज़ किया 1974 में, और उसके बाद जो भी हुकूमतें आईं, चाहे वो आमरीत थी या सिविल गवर्नमेंट्स थी, हर एक ने अपना हिस्सा उसमें डाला। किसी ने ये बंद करने की कोशिश नहीं की, और आखिर 98 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने वो धमाका किया, और जिसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी रकम देने का भी वादा किया कि अगर हम
وہ دھماکہ نہ کریں، لیکن وہ دھماکہ ہوا۔ بہرحال یہ ملک سب کا ہے، اس میں آپ نوجوانوں میں نفرت کا بیج مت بوئیں۔ ہمارے ملک میں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں۔ آپ معیشت کو استحکام بخشنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو اس سے دوسرے ملک جو ہیں ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ یہ نہ کیجئے کہ آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نسل تو انگلینڈ میں ہی رہ جائے، وہیں وہ پرورش پالے، لیکن جو پاکستانی ہیں انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، وہیں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑی بات ہوتی ہے ای وی ایم کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، اوورسیز پاکستانیز کے متعلق بھی بات ہوتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ ووٹ دینے کا حق نہیں ہے؟ الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے، یہ ہے، لیکن ووٹ دینے کا حق تو ہے۔ لیکن ای وی ایم جب آپ اوورسیز کے لیے رکھتے ہیں تو ای وی ایم میں کوئی ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ ایک ووٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کھڑا ہو گیا، جیسے ٹرمپ الیکشن میں لڑ رہا ہے تو ہر جو ہے امریکن ووٹ دے رہا ہے۔ نہیں، اسی طرح نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس میں 342 کے قریب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ 300 رکھ لیں، 280 رکھ لیں، کیونکہ جو منارٹیز ہیں یا جو لیڈیز ہیں ان کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 280 سیٹوں میں اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیسے حلقوں میں ووٹ دیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب نے بہت اچھا، اور میں ایک پروگرام کرتا تھا ٹیلی ویژن پہ، آج کا تبصرہ، جس میں تحریک انصاف کے لیڈرز بھی آتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، مسلم لیگ نواز کے بھی، اور ہم سب کا یہ متفقہ ایک فیصلہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں مخصوص سیٹیں دی جائیں۔ نارتھ امریکہ کی اپنی سیٹس ہوں، یورپ کی اپنی سیٹس ہوں، مڈل ایسٹ کی اپنی سیٹس ہوں، افریقہ کی اپنی سیٹس ہوں، تاکہ جس طرح لیڈیز کی سیٹس ہوتی ہیں یا جو ہماری منارٹیز کی سیٹ ہوتی ہیں، اس طرح ہماری سیٹس جو اوورسیز کی رکھی جائیں کہ ہمارے ممبران جو ہیں وہاں جا کے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، سینٹ کا حصہ بنیں، اور ہم پہ یہ پابندی ختم کر دی جائے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے یا ہم ممبرز نہیں بن سکتے قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کے یا سینٹ کے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہم جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے سیٹ مختص کر دیں۔ یہ تو ایک جزوی سی بات تھی جو میں نے کر دی ای وی ایم کی، لیکن جو دوسری بات جو آپ نے کی ہے، جو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ خان صاحب ان سے پوچھئے جن لوگوں کے پاس ملک نہیں ہے، فلسطینیوں سے پوچھئے، کشمیریوں سے پوچھئے جو بھارتی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا ملک ہے، ہمارا ایک اپنا آئین ہے، ٹھیک ہے، ہم میں بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کہ جب آپ اقتدار آئے تھے تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم میثاق معیشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اس باتوں کو کمزوری سمجھا۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو پہلی سپیچ کی وہ بڑی مثبت سپیچ تھی ان کی، لیکن آپ تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے، آپ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کر بات کرتے تھے، آپ وزیر اعظم نہیں لگتے تھے۔
آپ اس وقت بھی کنٹینر پر کھڑے ہوئے تھے جب آپ وزیر اعظم تھے. آپ نے سوائے چور چور ڈاکو ڈاکو کھیلنے کے اور کیا کیا؟ ایک چیز بتا دیں، ایک چیز بتا دیں جو آپ نے پاکستان کے لیے کی ہو. خارجہ پالیسی، وہ جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ چاپلوس سا آدمی وزارت خارجہ میں رکھ لیا، جس نے وزارت خارجہ کا بیڑا غرق کر دیا. اب آپ دیکھ لیں ابھی جو آپ دنیا کے ممالک ہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ٹریک ریکرڈ جو ہے وہ خراب ہے. 3.5 سال تک 4 سال تک جو ہم نے کھلواڑ کیا، اور ہم تو پہلے بھی تنقید کرتے رہے مقتدرہ پہ کہ انہوں نے پاکستان میں اتنے تجربے کیے کہ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر لان تان کر رہے ہیں. جن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، سوشل میڈیا نے ہماری فوج کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری عدلیہ کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری حکومتوں کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی ہے. زیادہ کیا کہوں؟ عمران خان صاحب، خدا کے لیے اپنی زبان کو ٹھیک کیجئے، لوگوں کو گالم گلوچ سے نکال کر پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کیجئے. اسمبلی میں آئیے، بیٹھیے. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ سکتی ہیں تو آپ کے پاس تو 133 سیٹیں ہیں، 140 سیٹوں کے قریب ہے. آپ اسمبلی میں بیٹھیے، اپوزیشن کیجئے، آپ دوبارہ برس اقتدار آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ جو آپ کر رہے ہیں، یقین کیجئے آپ اقتدار سے دور جاتے جا رہے ہیں. کوئی آپ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو ایوری ڈے، ہر دن آپ ایک نیا شوشہ کھڑا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا غلطی ہو جائے یا مجھ کو سجیشن دینا چاہیں تو پلیز اچھے الفاظ میں تنقید کیجئے. میں انشاءاللہ اس تنقید کو بھی اپریشیٹ کروں گا. بہت شکریہ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.